بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیزو، جو عنوان ہمارا چلا ہوا ہے، میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں 4 دن 5 دن لگیں، تو غالباً یہ آج تیسری قسط ہے، مگر دھیان سے سننے کی چیز ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ زندگی میں ایک بار آدمی کو اس کی نوبت آتی ہے، اور اگر صحیح طریقے سے ہو، شریعت کی حدود میں ہو، اللہ عز و جل کی مرضی کے مطابق ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ پوری زندگی خیر رہے گی۔ میرے بھائی، کون نہیں چاہتا ہے کہ میرے بچے، بیٹے، بیٹیاں سکون کی زندگی گزارے؟ میرے عزیزوں، کون نہیں چاہتا اپنی اولاد کا سکون؟ انسان کو خود اپنے اس سے بھی اپنے سکون اور اپنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھ لو، حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے محسن انسانیت اور محسن اعظم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں بہت عالی ہے، بہت عالی۔ ان کا اہتمام رکھ کر اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر نکاح ہونے لگیں، منگنی کا مرحلہ، نکاح کا مرحلہ، پھر اس کے بعد گھر میں رہنے سہنے کے سب معاملات، تو زندگی ایسی ہوگی کہ جنت کا مزہ ہوگا یہاں۔ بس مختصر جیسے میں نے کہا تھا، عرض کر رہا ہوں، کل کچھ باتیں عرض کی تھی، اور پھر استخارے کے عنوان پر میں آ کے میں نے عرض کیا، کچھ کل بتاؤں گا۔ استشارہ تو اپنے جو خیر خواہ ہوں، دیندار ہوں، اور علم و فہم رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے ہوں، ان سے استشارہ بھی کرنا چاہیے، اپنے بڑوں سے۔ اور میرے عزیزو، استخارے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہماری قوم میں، ہم لوگوں میں عام طور پہ استخارہ بس اسی موقع پہ ہوتا ہے، کب؟ نکاح کے موقع پر۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اور بھی دینی کاموں کے وقت میں، یعنی اور بھی ایسے کاموں کے کرنے کے وقت میں استخارہ کر لینا چاہیے۔ تو میں نے کل عرض کیا کہ استخارے کی حقیقت اللہ عز و جل سے خیر طلب کرنا ہے۔ اس کے بارے میں چند باتیں دھیان سے سنیے، اس کے بارے میں، استخارے کے بارے میں چند باتیں دھیان سے سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائیو، استخارہ کرنے کے لیے اپنے ذہن کو خالی رکھنا چاہیے، خالی اس ذہن ہو جاؤ۔ اپنا دل ایک طرف پہلے بنا لیا، عشق بازی لڑا لی، اور ادھر اس کے خیالات میں دل کو پھنسا لیا، اور پورا اس طرف دل وہ ہے، اور اب استخارہ کر رہا ہے۔ اب استخارہ کر رہا ہے تو کہتا ہے، تو مجھے تو ایک ہی مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد بس میرا تو دل کا میلان ہو گیا، ہاں مجھے وہیں شادی کرنی، حالانکہ چاہے وہ کتنی ہی فاسقہ فاجرہ اور بازاروں میں گھومنے والی اور کیسی خراب ہو، پہلے سے اس نے طبیعت وہاں لگا رکھی ہے۔ تو جب کوئی شخص پہلے سے عشق بازی کرے گا اور لو اور محبت کرے گا اور اس کی محبت میں گھرا ہوا ہوگا، تو دل تو ادھر ہی ہے۔ تو جب دل ادھر ہی ہے، تو اب جو تم استخارہ کر رہے ہو، اب خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد، بہنوں کے ساتھ خلط ملط، آنا جانا، اور آج کے زمانے اب وہ فون پہ بھی باتیں شروع، اور چند دن کے اندر وہ عشق و معاشقہ۔ پھر شیطان تو موجود ہے نا، کام کیا ہے یہ شیطان جو ہے۔ سنو، ایک بات بڑے نکتے کی بتاتا ہوں۔ آپ کی بیوی بہت خوبصورت اور ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ، لیکن آفس میں جہاں جا کے بیٹھتے ہو وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں، اور وہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں، لیکن اسے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے شیطان۔ حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ہے، یہ حدیث شریف کی شرح ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ایسا لگے گی یہ بہت خوبصورت، حالانکہ کچھ بھی نہیں تمہاری بیوی کے سامنے۔ تو یہ ڈالنا اس طرح سے عشق بازی، جب آدمی احتیاط نہیں کرتا، اسی لیے وہ آیا حدیث شریف میں نا کہ جہاں دونوں اکٹھے ہوں، غیر محرم مرد عورت، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا؟ یہی مفہوم ہے۔ ضرور ان کے دلوں کے اندر اس طرح کی باتیں اور چیزیں وہ ڈلوائے گا، پتہ نہیں چلتا آدمی کو بہت سی مرتبہ۔ چلو آگے چلو، تمہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، استخارے کے بارے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھو، میرے عزیزو، میرے بھائیو، خالی اس ذہن ہو کے استخارہ کرو، ہاں دل ایک طرف لگا کے پھر استخارہ نہ کرو۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے لکھی ہے یہ بات۔ ہاں، جب ایک طرف پکا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا اور ذہن بنا لیا، اور اس طرف کی کہ دل کے اندر وہ ہے، پھر کیا استخارہ کر رہے ہو؟ نمبر 2، استخارہ ان معاملات میں ہوتا ہے جیسے نکاح ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایسے معاملات میں میرے عزیزو، جہاں دونوں جانب برابر ہوں،
اچھائی اور برائی کے اعتبار سے، یعنی کچھ اچھائی ادھر دکھ رہی ہے، کچھ برائی دکھ رہی ہے، کچھ ادھر دوسرے پہلو میں اچھائی دکھ رہی ہے، کچھ برائی دکھ رہی ہے، لیکن اگر کوئی کسی ایک کی برائی بالکل واضح ہو، مثلا شریعت نے بہت سارے کاموں سے روکا ہے، چوری سے روکا ہے، اب کوئی استخارہ کرنے لگے کہ میں دیکھوں کہ میں چوری کروں کہ نہ کروں، تو یہ کیا استخارہ؟ بھائی نماز پڑھنی ہے بھائی عشاء کی، مسجد میں جا کے پڑھوں یا گھر میں پڑھوں؟ کیوں بھائی مسجد میں ضروری قرار دیا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو، تو کیسے تم استخارہ کرو گے؟ تو ذہن میں رکھو کہ استخارہ اس طرح کے معاملات میں ہے، ان معاملات میں نہیں ہے۔ جی ہاں، اسی طرح ظاہراً نفع و ضرر دونوں کا احتمال ہو اس معاملے میں، کہ کچھ اعتبار سے لگ رہا مجھے مفید ہے میرے لیے یہ، اور کچھ اعتبار سے لگ رہا مجھے اس میں نقصان پہنچے گا، اور علم اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے یہاں ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ جی ہاں، ورنہ اگر نفع بالکل واضح اور کھلا ہوا ہو، یا ضرر بالکل واضح اور کھلا ہوا ہو، زہر پینا ہے ضرر بالکل واضح ہے، کھانا کھانا ہے نفع بالکل واضح ہے، جی شرعی طور پر قباحت برائی زنا ضرر بالکل واضح ہے، کہ فلاں کے پاس جاؤں اس سے ملوں، مطلب نامحرم غیر محرم تو اس میں استخارہ تھوڑا ہی کریں گے کہ ملوں نہ ملوں۔ اسی طرح ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ ایک رسم چلی ہے ہم لوگوں میں، میرے لیے استخارہ کر لو، فون کر کے کہتے ہیں میرے لیے، ارے تیرے لیے استخارہ کر لے؟ استخارہ تو خود کرے گا، تیرے ابا اماں کریں گے استخارہ، جو صاحب معاملہ ہے وہ بھی صاحب معاملہ ہے اس اعتبار سے کہ ان کا بیٹا بیٹی ہے، جی، اور تم خود صاحب معاملہ ہو، تو استخارہ تم کرو صاحب معاملہ ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے باوجود کیا فرمایا؟ میں جواب تو دوں گی لیکن حتی استخیر ربی، استخارہ ذرا کر لوں، استخارہ کر لیا، جواب دے دیا۔ سوال، کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس میں بھی کوئی وہ ہو سکتی تھی؟ جواب، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو خدمت کا حق ہے وہ ادا نہ ہو سکے، کوتاہی ہو بعد میں اور پھر نقصان پہنچ جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ استخارہ کر لو۔ جی ہاں، اسی طرح یہ سب اہم باتیں بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھو، استخارے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جب ایک مرتبہ استخارہ کر لیا تو کل تو کچھ میں نے بتایا تھا نا کہ سونا ضروری نہیں، اور ہر مرتبہ وہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ بھئی لیٹنا ہے اس کے بعد آرام کرنا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لو توجہ کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے استخارے کی دعا پڑھ لو، اور میں نے بھی عرض کیا کہ استخارے کی ایک تو ہی دعا ہے جو مشہور ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری۔ جب هذا الامر کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لیے دنیاوی اخروی لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو آسان فرما دیجئے۔ تو جب یہ کہنا ہے تو اس وقت دل میں اس معاملے کی نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سے بیان سننے والے، بھئی یہ نہیں ہے کہ سب علماء ہیں اور سب ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، جب ان هذا الامر کہو تو مثلا فلاں جگہ نکاح کا خیال ہے تو دل میں خیال لاؤ کہ ان هذا الامر میں یہ جو نکاح کی بات ہے یہ میرے لیے اگر بہتر ہے تو میں اس کو، اے اللہ میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ تیسیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور تیسیر کا حاصل رکاوٹوں کو دور کر دیا جانا، اور جو اس کے موانع ہیں اور رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جو اسباب اور وسائل اور ذرائع ہیں وہ مہیا ہوتے چلے جائیں۔ میرے عزیزو، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری ہر ضرورت کے معاملے میں یہی۔ بہرحال وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ۔ اے اللہ، اور اگر یہ معاملہ میرے حق میں خراب ہے جی اور نقصان دہ ہے دنیا آخرت کے اعتبار سے، تو اسے مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھ کو اس سے ہٹا دیجئے، اور جہاں خیر ہو وہ میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور پھر مجھے اس پر اطمینان اور رضا و خوشی بھی عطا فرما دیجئے۔ جب یہ کہیں تو بھی نیت کرے۔ اب کوئی تو یہاں تک ہوتا ہے کہ مجھے ایک شخص نے کہا آپ حرم جا رہے ہو، 20 سال پہلے کی بات، ایک طالب علم پڑھتے تھے، ہاں حضرت میرے لیے دعا کیجئے گا، فلاں جگہ میری رشتے کا وہ ہے، وہاں میرا رشتہ ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی اس طرح دعا نہیں کراتے، دعا یوں کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے لیے جہاں خیر ہو اس کا بندوبست ہو جائے، جو میرے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو
اسی لیے حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، دھیان سے سننا، میں جو بات عرض کروں گا بہت قیمتی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے میرے بھائیو۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو دعا میں اللہ عز و جل سے ہم گویا کہ یہ درخواست کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مجھے یہ چیز جو فلاں فلاں اس طرح ہے، میں اس میں اپنی مصلحت اور بھلائی سمجھ رہا ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے، خلاصہ بتا رہا ہوں دعا کا جو حضرت تھانوی نے لکھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے بظاہر کہ اس میں میری خیر ہے، اس میں میری بھلائی ہے، اس میں میرا نفع ہے، اے اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دیجئے، میرے علم کے اعتبار سے میری مصلحت و بھلائی مجھے اس میں نظر آ رہی ہے، لیکن اے اللہ آپ صحیح حقیقت کے جاننے والے ہیں، اگر آپ کے علم میں بھی یہ خیر ہے اور بھلائی کی چیز ہے تو مجھے عطا کر دینا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر مجھے نہ دینا یہ چیز، اور الہ العالمین میں دونوں صورتوں میں راضی ہوں، اگر آپ دے دیں گے تو بھی میں راضی ہوں کہ مجھے وہ چیز ملی جو میں نے مانگی، اور میں سمجھ گیا کہ اس میں خیر ہے، اور اے اللہ اگر آپ اس کو مجھ کو نہیں دیں گے جی تو بھی میں کسی قسم کی شکوہ و شکایت اور کسی قسم کی تنگ دلی کا شکار نہیں ہوں گا، میں سمجھ جاؤں گا میرے رب کی مرضی اسی میں ہے اور میری خیر دنیاوی اخروی اسی میں ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے، بیٹا اماں سے یوں کہے، اماں تم توے پہ روٹی ڈال رہی ہو، پہلے والی بھی روٹی مجھے نہیں چاہیے، دوسری بھی نہیں چاہیے، تیسری بھی نہیں چاہیے، یہ چوتھے نمبر پر روٹی سیک لوگی وہ مجھے دینا۔ اماں کہے گی بیٹا یہ کیا اصرار ہے کہ تیسرے چوتھے نمبر کی روٹی مجھ کو دینا، روٹی سے تم کو مطلب ہے میں تمہیں روٹی دوں گی، تمہارا پیٹ بھرنا چاہیے اور روٹی تمہیں ملنی چاہیے۔ میرے پیارو، میرے عزیزو، ایمان والے بھائیو، ہم جب اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں میرے بھائی تو یہی ذہن میں رکھو، ہم جب مانگتے ہیں کہ فلاں بچی سے رشتہ ہو، یہ تجویز کیوں بھائی، تجویز کیوں؟ اوفو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، دعا میں اپنی طرف سے طریق تجویز نہ کرو، ورنہ یہ دعا اعتداء فی الدعا، یعنی دعا میں حد سے تجاوز کرنا ہے، اور گویا اللہ تعالی کو رائے اور مشورہ دینا ہے کہ آپ مجھے اس طرح سے دو، یہ میرے لیے بہتر ہے، آپ مجھے اس طرح کر دو، آپ یہ کر دو، وہ کر دو۔ ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، ہمارے پاس کہاں علم ہے؟ دھیان سے سمجھیے ان باتوں کو۔ ہاں ایمان والے ہیں ہم، جن کو جو میرے مخاطب ہیں، ہم اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دعا مانگو، دعا قبول ہوتی ہے، اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم نہیں ہے کہ جو ہم مانگے وہ ہمیں دیں، اور اس کا مفہوم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیں، میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے لیے یہ کر دیں اور میرے لیے وہ کر دیں اور میرے لیے وہ کر دیں۔ بیٹا باپ کو مشورے دینے لگے تو باپ یہی کہے گا، بھائی تو دو دن کا ابھی سے تو نے آنکھ کھولی ہے، میں جانتا ہوں، میں ان سب مرحلوں سے گزرا ہوا ہوں کہ تو میری اولاد ہے، میں جانتا ہوں تیرے لیے کیا کرنا ہے، وہ تیرے لیے نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوگا، تجھے تو جلد بازی میں اپنی ہر چیز چاہیے۔ تو اسی لیے میرے عزیزو، یہ جو استخارے میں دعا ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے، اصل میں استخارہ اصل میں دعا ہی تو ہے، اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی استخارہ جب کر لیا تو کسی ایک طرف طبیعت کا میلان ہونا چاہیے، علماء نے جہاں استخارے کا مضمون آیا ہے وہاں یہ بات لکھی، اور ہمارے استاد دیوبند میں بہت اونچے عالم حضرت مولانا نعمت اللہ جی زید مجدہم ابھی تک حیات ہیں، بحر ہیں علوم کے، بحر العلوم، انہوں نے پڑھاتے ہوئے بات بتائی کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ استخارے کے بعد میلان ہی ہو دل کا، 5-7 دن تک استخارہ کر لیا، 5-7 مرتبہ استخارہ کر لیا، میلان نہ ہوا تو کیا یہ کہو گے کہ شریعت جھوٹی اور غلط ہے؟ یہ حضرت تھانوی نے لکھی اگلی بات۔ لیکن حضرت نے فرمایا تھا، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ استخارے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کر لینے کے بعد اللہ عز و جل تمہارے قلب کا رخ ادھر ہی پھیر دیں گے، یعنی مطلب توفیق اسی کی دے دیں گے جس میں خیر ہوگی۔ رجحان مثلا نہیں ہوا، نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا، لیکن یہ جو استخارے کی دعا مانگی ہے آپ نے، اس دعا کی یعنی بہت ساری مرتبہ تو رجحان ہوگا،
یاد ذہن میں رکھیے، سمجھو، اچھے سے سمجھو. بہت ساری اکثر و بیشتر تو رجحان ہو جائے گا، بالکل سورج کی روشنی کی طرح واضح قلب پر ہو جاتی ہے بات کہ اس طرف طبیعت چل رہی ہے، یہ کرو. بہت ساری مرتبہ رجحان ہوگا طبیعت کا، لیکن بہت مرتبہ اگر رجحان نہیں ہے، نہ ادھر ہے بالکل میں تو جیسا تھا ویسا کا ویسا ہوں، تو ایک تو استشارہ میں نے بتایا تھا، استشارہ بھی کر لو. اب جب استشارہ کر لو گے تو بڑوں کے مشورے سے انشاءاللہ استخارے کی برکت سے اور استشارے کی آپ اسی عمل کی طرف لے جاؤ گے. ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے ہمارے قلب و جگر، جس میں خیر ہوگی آپ کی. یہ بات بھی حضرت تھانوی قدس سرہ روح کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ استخارے کی برکت سے اللہ عز و جل ایسا پھیر دیں گے ادھر اس طرف. تو چند باتیں میں نے عرض کیا تھا گزشتہ کل، میں نے بتایا تھا کہ میں استخارے کے تعلق سے بتاؤں گا، کیونکہ اس میں آج کل بہت اونچ نیچ ہے. دل کا میلان ہونے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، نہیں ہوتا تو پھر نہ کرو، نہیں کرتے تو ایسا نہ کرو، کرو استخارہ. اگر دل کا میلان نہیں بھی ہوتا کرو. اور اس کے بعد انشاءاللہ جدھر جاؤ گے نمبر 2 یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے دوران کبھی کبھی ایسے خواب نظر آتے ہیں جن میں بالکل واضح اشارہ ہوتا ہے، گویا کہ وہ جس کی طرف تمہارا میلان ہے، جس بچی کی طرف، تو کوئی ایسا خواب نظر آ گیا کہ تم محرم بن گئے ہو. وہ خواب تو خیر اپنے مقام کے کوئی ایسے عالم ہو، جید عالم تقوی والے جنہیں فن تعبیر سے مناسبت، ان کو بتاؤ، وہ آپ کو بتا دیں گے. جی ہاں، یہ کل کی باتوں میں سے ایک بات تھی جس کو میں نے کہا تھا کہ میں ذرا تھوڑی سی اس پر وضاحت کروں گا، تو یہ وضاحت ہے. اور میرے بھائیو، یہ استخارے کا عمل اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی کرو. سعودیہ میں میں رہتا ہوں، میں سعودی چھوڑ کے پاکستان اور انڈیا واپس چلا جاؤں یا یہاں رہوں، استخارہ کیوں نہیں کرتے؟ استخارہ کرو. جی ہاں، کوئی اور کام کرنا چاہتے ہو، کوئی اور بہت سارے ایسے کام ہیں. اور استشارہ، کوئی بڑا نیک صاحب دل اللہ والا جس سے مناسبت ہے، اس کو اپنے سب احوال بتاؤ، اور احوال بتا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی سنت اس طرح جاری ہے کہ اس طرح جو مربی ہوتے ہیں، مخلص مربی اور پیر و مرشد، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں، ان کے متعلقین کے لیے وہی مشورے کی بات ڈالتے ہیں جو ان کے حق میں خیر ہوتی ہے. چلو ذرا آگے بڑھ لیں، آج تیسری قسط چل رہی ہے، ورنہ ہمارے ساتھی تو یہ اس خیال میں رہیں گے کہ ابھی صرف خطبہ اور منگنی ہی پہ بات چل رہی ہے. تو بھائی مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، لیکن اطمینان سے باتوں کو سمجھانا ہے. کیوں جلد بازی کروں میں؟ یہ معاملہ زندگی کا ہے، پوری زندگی کا بڑا نازک ہوتا ہے. اور سنو بھائیو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دیکھنے کی اجازت دی ہے، میں نے غالباً کچھ تھوڑا سا بتایا تھا، لیکن اس میں ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں. جب لڑکا لڑکی کو دیکھے ملے، شروع میں چند منٹ کے لیے تھوڑی سی نظر ڈال لی اور ایک دو کوئی بات ایسی کر لی. میں نے یہ بھی سوال ایک عظیم مفتی ہے ہمارے یہاں، ان سے کیا کہ دیکھنا تو جائز ہے لیکن کیا کچھ بات بھی کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب نظر جائز ہے تو کلام اخف ہے، ہلکا ہے بنسبت نظر کے، تو کوئی ضروری ایک آدھ بات پوچھنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ویسے عام متن حیا والی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ بول نہیں پاتی اور نہ کوئی بات نہیں کر پاتی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے، زیادہ لمبی گفتگو کی اجازت بھی نہیں ہے. تو جب دیکھنا ہو تو دیکھو، حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ بنیت تلذذ نہیں دیکھیں گے ورنہ حرام ہو جائے گا. یا مثلا دیکھنے کے بعد پھر راتوں کو بیٹھ کے اس کے تصور سے مزہ لے رہا ہے، حرام ہو جائے گا. پھر بنیت تحقیق، مثال طبیب اور ڈاکٹرز نبض دیکھتے ہیں، عورتوں کا بھی، غیر محرم کا بھی، اور لڑکوں کا بھی اور مردوں، سب کی نبض دیکھتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ میں رکھتے ہیں. اگر وہ ہاتھ کو چھونے لگے کہ نوجوان لڑکی ہے، بہت خوبصورت بظاہر لگ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ کو چھو کے لذت لینے لگے، حرام حرام. اور علاج کے طور پر بنیت علاج، بنیت تحقیق مرض جائز. تو اسی طرح بنیت تحقیق احوال اور بنیت تحقیق شکل و صورت وغیرہ جا کے دیکھنا، اس کی گنجائش. اسی طرح اور ایک بات سن لیجئے، اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور وہ پسندیدگی کا معاملہ نہ ہوا تو میرے پیارو بعد میں نکل کر وہاں سے عیوب بیان نہ کرو کہ لڑکا اپنے دوستوں میں اور لڑکی اپنی سہیلیوں میں عیوب بیان کر رہی ہے کہ یہ ایسا تھا، ویسا تھا، فلاں تھا، اور ادھر سے وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ تو ایسی تھی، ویسی تھی. نہیں، ممنوع ہے، بالکل ناجائز ہے، ناجائز ہے میرے عزیز الشران، بالکل. ہاں، اپنے سرپرست اور والد والدہ کو کچھ بتانا، بتا دو کہ میری طبیعت نہیں چلی.
اور دل میرا نہیں ہے مائل اس طرف، اللہ تعالیٰ کہیں اور بندوبست کریں گے، بس اتنا بس، اس سے آگے نہیں۔ جی ہاں، اس کے بعد اور ذرا آگے کو پڑھتے ہیں کہ یہی ابھی خطبے ہی پر ہیں ہم۔ تزوج الودود الولود، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انتخاب جب کرو نکاح کے وقت میں تو ایسی بچی کا انتخاب کرو جس میں دو صفتیں ہو، الودود الولود، جی ایک تو محبت کا مادہ ہو اس میں، اور بچے جننے کا، جب بچے جننے والی ہو بہت، اور محبت، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اب یہاں تو سوال پیدا ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مزاج میں یہ ہے؟ تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اس کے خاندانی جو ہیں، مثلاً اس کی بہنیں ہوں جن کی شادیاں ہوئی ہو اور ان کے احوال، یا ان کی خالائیں وغیرہ ان کے احوال، اس طرح سے خاندانی جو اس کے احوال ہے اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ ان لوگوں میں محبت کا مادہ بھی ہے اور دوسری صفت بھی ہے۔ اگر وہ کنواری ہے اور اگر وہ کسی وجہ سے مثال کے طور پر جی مطلقہ وغیرہ ہے یا بیوہ وغیرہ ہے تو ویسے پتہ چلے گا۔ اسی طرح صحت وغیرہ کو کے اعتبار سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ صحت مند ہے، تو اس اعتبار سے الولود کا بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس کی بھی خاص رعایت رکھنی۔ آج کا جو زمانہ ہمارے جو احوال چلے ہوئے ہیں وہ تو ان سب چیزوں کی بڑی مخالفت، یعنی وہ تو الٹا چلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اور غیر دین میں یہی فرق ہے، دینی چیزیں نفس پر شاک گزرتی ہے اور غیر دینی چیزوں کی طرف نفس مائل ہوتا ہے۔ بھائی زندگی میں مزے لوٹو، بچے زیادہ نہیں چاہیے، بس 2-3 ہو جائے کافی ہیں، یہ دنیا والوں کا کہنا ہے، اور دنیا کی تہذیب ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ دنیا میں تہذیب رہ کہاں گئی؟ یہ جتنی جدید تہذیب ہے سارا تکلف، تصنع، بناوٹ، اسراف، فضول خرچی، تعیش، عیش پرستی، یہ سب چیزیں ہیں۔ تہذیب کہاں ہے؟ مغربی تہذیب کی بنیاد 4 چیزوں پہ کسی دن بتاؤں گا۔ بہرحال حدیث شریف میں یہ بات آئی، تو اگر مثلا اس کی بہنوں کا نکاح ہو چکا اور ماشاءاللہ کئی بچے ہیں تو پھر اس کا خیال رکھ کر کے بھی پھر آگے بڑھو۔ اور سنیے آگے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے پاس بھی دینداروں کے میسج وغیرہ آتے ہیں کہ جی میں بچی کا رشتہ کر رہا ہوں تو مٹھائی کے یہ ڈبے، یہ جوڑے، یہ فلاں کا، یہ وہ، اور 5-10 آدمیوں کو بلا لوں اور اتنوں کو بلا لوں اور یہ کر لوں۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ تو صرف ارادہ نکاح میں ایک پختگی لانے کا ایک وہ ہے، تو ان کو اطلاع کر دو اور فون پہ بات کر لو، رشتہ ہو گیا۔ نہیں وہ انگوٹھی ہاتھ میں کیسے، کیوں پہنانی انگوٹھی ہاتھ میں؟ شریعت میں نہیں ہے، رسم و رواج میں ہے لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ ذرا انگوٹھی وہ کر لیں گے، کچھ جوڑے کپڑے اور کچھ وہ منگنی تو یہ پکی ہو جائے گی۔ مٹھائی دعوت وغیرہ سے منگنی پکی، تو پکی یا کچی تو جو معاہدے عہد و پیمان کے کچے ہیں ان کی پھر بھی کچی ہی رہے گی، اس لیے کتنے ہی سارے ٹوٹتے ہیں۔ اور کتنے ٹوٹتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ آج کل میرے وطن میں ہندوستان میں اتنی منگنیاں ٹوٹتی ہیں۔ ارے کیوں؟ جب وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ارے بس اتنا سا اہتمام کیا انہوں نے، ہم تو اتنے بڑے لوگ ہیں، بس اتنی سی دعوت میں یہ صرف چند مٹھائی اور چند کھانے، نہیں ہمارا گزر نہیں ہوگا۔ اسی وقت سے تان و تشنی والی بات شروع۔ تو پکی تو بھائی اس سے ہوتی ہے، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا کہ چلو اگر ہم مانے کہ پکی بھی ہوتی ہے تو ہر وہ چیز کا جس سے منگنی پکی ہو اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ و سنت کے خلاف ہو تو ہم تو بھائی غلام نبی ہیں، ہم کیوں اس کے پیچھے چلیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مجلس میں موجود تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا بلکہ ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی میں جانتا ہوں تم مجلس میں جو ہے جس نیت سے آئے ہو وہ نیت تمہاری مجھے معلوم ہے۔ جی ہاں، چپ چاپ آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، شرم کی وجہ سے زبان بھی نہیں ہلا سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے خبر ہو گئی ہے تم فاطمہ کا پیغام نکاح لے کر آئے ہو۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہہ گئے ہیں کہ اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے کہ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بس منظور کر لیا تو بس ہو گیا۔ اب آگے کی کھانا کھلانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا یہ سب چیزیں تو نہیں ہوئی اس میں، تو کیا مطلب؟ اگر نہیں ہوئی تو وہ بات پکی نہیں ہوئی۔ ارے کتنی ایسے کھانے کھلانے کی پکی سب ٹوٹ پھوٹ کے سب ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں،
اور سن لو میرے بھائیو، دین ہی کی بات ہے، جب بچی عاقلہ بالغہ ہے تو ذرا اس کی رضا کا پتہ لگا لینا. ہاں ہاں، اس کی رضامندی کا پتہ لگا لینا. بہت سارے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے بوڑھے اور بڑے والدین رشتہ دار کہیں بھی کسی کو زور دے کے نکاح کرتے ہیں، لڑکے کو وہاں پسند نہیں تو چند دنوں کے بعد برا حشر ہو کرتا ہے، وہ اس کا صاف کہہ دیتا ہے میری تو منشا تھی ہی نہیں، یہاں والدین نے زبردستی کی. جی ہاں، اسی طرح لڑکی میری تو منشا تھی ہی نہیں، چند دن کے بعد میسج دوسرے کو بھیجنا شروع کر دیتی ہے اور چپ کے اس سے رابطے اور تعلق میں چلی آتی ہے. اور پھر شریعت کا حکم ہے یہ، چھوڑو نتائج کیا ہوتے ہیں، نتیجے اچھے ہو یا خراب، شریعت کا حکم ہے کہ ان کا پتہ، ان کی رضا کے بعد ان کا نکاح وہاں کیا جائے، معلوم کی جائے ان کی رضا. جی ہاں، جب عاقلہ بالغہ ہو چکی، بڑی ہو چکی ہے. اور رضا کیسے معلوم کرے؟ بہت سے علاقوں میں، ہمارے دیار میں اس طرح بچی کھلتی نہیں ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جو اقربا اعزاء میں مثلا خواتین میں جو عورتیں اس کی سہیلی اور ربط و ضبط والی اور تعلق والی ہیں، جی ان میں عام طور سے کسی ایک کو لگا دو کہ تذکرہ کر کے وہ اپنی رضا ظاہر کر دے گی. تذکرے کی بھی ضرورت نہیں، بہت سی مرتبہ وہ خود ہی بتا دے گی کہ میرے والدین وہاں پیچھے پڑے لیکن مجھے پسند نہیں ہے. جی ہاں، علی کل حال یہ سب باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے سارا سب نچوڑ شریعت کی روشنی میں ہے جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جی ہاں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. یہاں بھی ذہن میں رکھ لیجئے، بالغ ہونے کے بعد تھوڑا سا تو دیکھو کہ عقل میں تھوڑی پختگی آئے، ایک دم بالکل نہیں لیکن عقل میں ذرا درستگی اور پختگی آ جائے. تو آج کل کے جو حالات ہیں، تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے چونکہ فتنہ و فساد بری طرح سے پھیلا ہے، اس لیے جلدی ہی شادی اور نکاح کر دینا چاہیے. جی ہاں، اس میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. اور میرے عزیزوں اور آگے بڑھو، جب نکاح کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو ذرا کفو کو بھی دیکھ لینا. کفو کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کفات ہوتی ہے. جی ایک تو دینداری ہے، وہ تو ہمیں تسلیم ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ دینداری تو بہرحال اصل ہے، حدیث شریف میں حکم ہے. لیکن جہاں حدیث شریف میں دینداری کا حکم ہے تو عجیب بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور کوئی نہیں کہ میں کسی اور کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی سمجھ لیجئے کہ مسند الہند ان کو کہا جاتا ہے کہ پورے ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اگر اپنی حدیث کی سند لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو شاہ ولی اللہ کا راستے میں ہونا ضروری ہے، ان کے واسطے سے پہنچتے ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو سنائی کہ جب رشتہ ایسی جگہ سے آئے کہ تم اس کے دین و اخلاق سے راضی ہو تو نکاح کر دو ورنہ زمین میں فساد ہوگا، وہاں ساتھ میں بات بھی لکھی ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کفات کوئی چیز نہیں، بلکہ فرماتے تو فطری چیز ہے، شریعت کبھی ایسی چیز کو محمل نہیں چھوڑ سکتی. جی ہاں، کیونکہ لوگوں میں عار اور شرم خاندانوں میں، قبیلوں میں، عرف میں رکھی ہوئی ہے. جی ہاں، تو اگر کوئی ایسی جگہ میں شادی ہو اور کسی ایسی جگہ میں نکاح ہو، لڑکی بہت اعلیٰ خاندان کی اور لڑکا گھٹیا، تو کیسے چل جائے گا؟ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو منع کروں گا کہ وہ غیر کفو میں نکاح کریں. سید ہے، شیخ ہے، جی علوی خاندان ہے اور سادات کے خاندان ہیں، فاروقی ہے اور قریشی ہے وغیرہ، بڑے بڑے خاندان ہیں. ان سب خاندانوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کفو کا خیال ہو، ورنہ بچی اگر کسی ایسی جگہ گئی تو وہ ایسی عار محسوس کرے گی، نبھاؤ نہیں ہو سکے گا. تفصیل سے اس پر فقہاء نے لکھا ہے، تفصیل کے ساتھ لکھا. اب یہ ایک سوال ہے جو مجھے ہمیشہ سے کھٹکتا ہے، میں نے تحقیق کی بہرحال اور معلومات کی تو نچوڑ آپ کو بتاؤں گا. سوال ہمیشہ سے جو کھٹکتا ہے کہ یہ جو ہند و پاک میں اتنی برادریاں ہیں اور ہماری گھڑی ہوئی، ہماری نکالی ہوئی، ان کے کوئی اصل نہیں. مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جتنی
ساری اولادیں ہیں علوی ہم کہیں اور بنو ہاشم سے کہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، سید اور سادات کے خاندان، یہ قریشی اور وہ، یہ تو سب ایک چیز ہے، شریعت میں اس کا وہ ہے جی۔ لیکن یہ جو ہماری اپنی، میں برادریوں کے نام لوں گا تو شاید میرے علاقے مظفر نگر سہارنپور میں سینکڑوں برادریاں نہ ہو۔ تو بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو صرف معرفت اور پہچان کے لیے ہے، اس لیے اس میں زیادہ پڑھا نہیں کرتے، اور جہاں تکا لگے کر دو شادی۔ اب تکا لگے شادی کر دی جی، میں کیا نام لوں، بہت سی برادریوں کے اس علاقے میں فلاں فلاں برادری معزز شمار اور فلاں بہت گھٹیا نیچے درجے کی، تو جب شادی ہوگی تو ایسی ذلت بچی محسوس کرے گی، 2 دن میں سارا سامنے آ جائے گا کچا چھٹا۔ ہاں بے شک، دیکھو ان برادریوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں مقام مرتبے میں کوئی اونچا نہیں ہوتا، یاد رکھنا، وہ تقوی سے ہوتا ہے، تقوی سے۔ اسی لیے تنوی کی عبارتوں میں موجود ہے کہ ہندوستان کی جتنی برادریاں ہیں، چونکہ عرف میں ان میں بھی عار اور شرم والی بات پائی جاتی ہے، اگر بڑی چھوٹے کا فرق پایا جاتا ہے، اور یعنی معزز محترم زیادہ اور دوسری کم اور تیسری اس سے کم، تو اب جب کہ مدار کفات کا عار اور شرم پر ہے اور عرف میں یہ چیز موجود ہے، تو لہذا اس کا لحاظ کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا معاشرہ ہو جائے جیسے ہمارے یہاں ملک ساؤتھ افریقہ کا ہے، تقریباً ساری برادریاں جتنی مسلمان یہاں ہیں بالکل اس طرح جیتے ہیں، ایک طرز زندگی، ایک طریقہ، ایک طرح سے، تقریباً کا لفظ بول رہا ہوں، 99% ایسے ہیں کہ کہیں بھی کسی کا رشتہ شادی ہو سب چلتا ہے۔ اگر یہ ماحول پیدا ہو جائے تو پھر یہ جتنی عجم کے اندر کی برادریاں ہندو پاک کی ہے، پھر ان کا کوئی اعتبار نہیں، پھر سب کی شادی ایک دوسرے میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال میرا وقت جو ہے اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ پھر اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ کل سے میں نکاح پر آگے آ جاؤں گا اور نکاح کے مضمون کو بیان کروں گا، اور انشاءاللہ ایک دن نکاح کا ہوگا تو ایک دن نکاح کے بعد جو زندگی ہے رہنے سہنے کی، کس طرح رہنا چاہیے ان کو، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہیں پر بات ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب